Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to learn about sale tax. As you know, sale tax is basically a tax put on consumers. This is a tax collected by manufacturers of goods and providers of services. This is collected by these providers of services and goods on behalf of government agencies and then deposited in the national treasury. Sale tax ہم لوگ اپنے تمام اشیاء سے جو ہم خریدتے ہیں اس پہ ہم سیل ٹیکس دیتے ہیں. یہ ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس اور یہ جو مینوفیکچرر ہے وہ آن بہاف آف گورنمنٹ اپنے تمام پروڈکٹس جو سیل کر رہا ہے اس کے اندر یہ پرائس میں بلٹ ان کر کے ہمیں دیتا ہے اور یہ بیسکلی پاس تھرو ٹیکس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مینوفیکچرر اپنی کوئی چیز 100 روپے میں بیچنا چاہتا ہے اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس پہ 10 روپے مجھے دو، تو مینوفیکچرر جب آپ کو کوئی چیز بیچے گا تو وہ 110 روپے کی ہوگی. 100 روپے وہ اپنے پاس رکھے گا اور 10 روپے وہ گورنمنٹ کو پاس آن کر دے گا. کنزمپشن بیسڈ ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کنزمپشن کریں گے اتنا ہی آپ یہ ٹیکس دیں گے. بہت ساری چیزوں پہ یہ ٹیکس ایگزمپشن بھی ہوتی ہے. ہم اب آگے چلتے ہوئے دیکھیں گے کہ کن چیزوں پہ یا کن ایجنسیز پہ ٹیکس ایگزمپٹ ہوتا ہے اور ان کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. لیکن فی الحال ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سیل ٹیکس وہ ٹیکس ہے جو ہمیں ایز اے کمپنی کلیکٹ کرنا ہے فرام آر کسٹمرز اینڈ کلائنٹس اینڈ بیسکلی کیپ ٹریک آف آل دا سیلس ٹیکس کلیکٹڈ اینڈ دین پاس اٹ آن ٹو دا باڈی اور دا ایجنسی فار ہوم وی ہیو کلیکٹڈ ٹیکس. یاد رہے کہ ٹیکس جو ہم لوگوں سے لے رہے ہیں وہ ایک سے زیادہ ایجنسیز کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ فیڈرل ٹیکس ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فیڈرل ایجنسیز کے لیے ہم نے یہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ صوبائی ٹیکس ہو، ہم نے پروونشل ایجنسی کے لیے یہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ وائڈ ٹیکس ہو اور ہم نے سٹی گورنمنٹ کے لیے یہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہے. سو بیسکلی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیکس کس ایجنسی کے لیے ہے، کتنی ریٹ پہ ہے، تاکہ ہم کلیکٹ کر کے اس کو صحیح جگہ ریکارڈ کر سکیں. اگر ہم کسی پروڈکٹ یا سروس پہ 15% ٹیکس لے رہے ہیں جس میں سے 5% سینٹرل گورنمنٹ کے لیے ہے، 5% پروونشل گورنمنٹ کے لیے ہے اور 5% ہماری سٹی گورنمنٹ کے لیے ہے، تو ہمارے ریکارڈ کو یہ شو کرنا چاہیے کہ ہم نے اس پروڈکٹ کے اگینسٹ یہ جو ٹیکس کلیکٹ کیا ہے وہ ان 3 ایجنسیز کے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے اور ایز اینڈ وین ریکوائرڈ ہم یہ تمام پیمنٹس ان ایجنسیز کو کر رہے ہیں. اس کا پیریڈ کا تعین یہ ایجنسیز خود کرتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ نے ہمیں جتنا ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے کب جو ہے ادا کرنا ہے. ہو سکتا ہے منتھلی ہو سکتا ہے کوارٹرلی ہو سکتا ہے بائی اینیول بیسس پہ ہو اور ہو سکتا ہے ایئر اینڈ پہ آپ نے ایک دفعہ ہی یہ ٹیکس جمع کرانا ہو. لیکن یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر آپ کا بزنس چل نہیں سکتا. یہ سیل ٹیکس کون دے گا؟ یہ وہ تمام ادارے دیں گے جو کہ گورنمنٹ کی ان ایجنسیز سے رجسٹرڈ ہیں. اس میں چیزیں بنانے والے بھی ہیں، اس میں سروسز دینے والے بھی ہیں، اس میں امپورٹرز بھی ہیں اور اس میں ایکسپورٹرز بھی ہیں. جو بھی کوئی بزنس رن کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی ٹیکس ریجیم کے انڈر لائی کرتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ ایک سے زیادہ ٹیکس ریجیم کے اندر لائی کرتا ہو. ان دیٹ کیس اس کو یہ ٹیکس کلیکشن ایک سے زیادہ ٹائپس کے کرنا ہوں گے. اس تمام چیز کو ہمیں بڑا ویجیلنٹلی مانیٹر کرنا ہے اور ریکارڈ کرنا ہے کیونکہ دس از آڈیٹیبل اور کیونکہ گورنمنٹ ایجنسیز آر انوالوڈ
وہ ہمیشہ ہم سے ہمارا ریکارڈ منگوا سکتی ہیں چیک کرنے کے لیے کہ ہم نے واقعی جتنی سیلز ہم بتا رہے ہیں اتنی کی ہیں اور اس کے اگینسٹ اتنا ہی ٹیکس بنتا ہے اور کیا ہم نے یہ ٹیکس صحیح طریقے سے ان کو ادا کیا ہے ٹائملی بیسس پہ یا نہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے سیلز تو دکھا دی ہے لیکن ابھی ہم نے پیسے کلیکٹ نہیں کیے. ان دیٹ کیس یہ ڈیفرڈ پیمنٹ ہوتی ہے اور اس کی ایڈجسٹمنٹ ہم کلیم کر سکتے ہیں. لیکن یہ تمام اکاؤنٹنگ چیزیں ہمارا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ اور وہ ایجنسی آپس میں میوچولی اگری کرتے ہیں اور اس بیسس پہ ہم اپنے اکاؤنٹس کا ریکارڈ رکھتے ہیں. سو بیسکلی ایوری ون who is running a business and is registered with the government has to pay sales tax until and unless he is exempted. Exempted کا مطلب یہ ہے کہ اس کو sales tax سے مستثنا قرار دے دیا گیا. کیوں قرار دے دیا جاتا ہے, کیسے قرار دے دیا جاتا ہے, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ٹائپس آف رجسٹریشن 2 یا 3 ٹائپ سے رجسٹریشن ہوتی ہے. ایک, جب بھی آپ اپنی کمپنی رجسٹر کرانا چاہیں گے, آپ اپنی نئی کمپنی کھولیں گے, اس کو کھولتے وقت ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کمپلسری ہے کہ آپ کے پاس سیل ٹیکس ہو, نہیں تو آپ اپنا پروڈکٹ یا سروس بیچ ہی نہیں سکتے. اور آپ نے کمپنی جب کھولنے کے لیے رجسٹریشن ایجنسی کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا کہ آپ نے سیل ٹیکس نمبر لے کر آئیں تاکہ آپ کی کمپنی کا نام رجسٹر کیا جا سکے. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ سیلز ٹیکس کے رول لوگ میں متعارف کراتی ہے اور کہتی ہے کہ جو کمپنیاں اس ٹائپ کا کام کر رہی ہیں, اس ٹائپ کا بزنس کر رہی ہیں, وہ ہمارے پاس والنٹری آ کے رجسٹر کروا لیں, اور اگر کروائیں گے تو ان کو کچھ مراعات بھی دی جا سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کوئی بھی بزنس جب بھی آپ اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ کیا آپ نے سیل ٹیکس دینا ہے, کن ایجنسیوں کے پاس آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے بزنس کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کا سیل ٹیکس آپ نے کاٹ کے دینا ہے اور بعض جگہ آپ سیلز ٹیکس ادا کر رہے ہوں گے آن را مٹیریل اینڈ ادر اسٹف. یو مسٹ آلسو نو دا ریٹ آف سیل ٹیکس اینڈ ڈفرنٹ SROs which come along during the fiscal year and their impact on the tax rate. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی تو اس کے بعد ہی آپ صحیح طریقے سے سیلز ٹیکس کاٹ سکتے ہیں اور اپنے کنزیومر یا کلائنٹ سے کلیم کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ ابھی تک تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس ہمارا صرف اور صرف ان پروڈکٹس پہ اپلیکیبل ہے جو ہم دکانوں پہ بیچتے ہیں. کبھی بھی آپ کوئی بھی پروڈکٹ کا ڈبہ یا کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھیں, اس میں پرائس کے علاوہ سیل ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن سیلز ٹیکس ہمارے تمام سروس پرووائڈرز کے اوپر بھی لاگو ہے. ہوٹل, ڈاکٹر, اکاؤنٹنٹ, یہ تمام لوگ سیلز ٹیکس کے دائرے میں آ گئے ہیں. ضروری نہیں کہ یہ صرف انکم ٹیکس دیتے ہوں, بلکہ اس صوبائی گورنمنٹ کو انہیں سیلز ٹیکس بھی دینا ہوتا ہے. کوئی بھی ادارہ, بزنس یا کمپنی جو اپنے آپ کو رجسٹر کراتی ہے سیلز ٹیکس میں, اس کے چند کنڈیشنز ہوتی ہے جو اس کے اوپر اپلائی کرتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کمپنی کو کاٹیج انڈسٹری ڈکلیئر نہ کیا گیا ہو, اس کی سالانہ سیل 50 لاکھ روپے سے زیادہ ہو. وہ امپورٹر بھی ہو سکتا ہے, وہ ایکسپورٹر بھی ہو سکتا ہے, ہول سیل ڈیلر بھی ہو سکتا ہے, ڈسٹریبیوٹر بھی ہو سکتا ہے. یہ تمام لوگ وہ ہیں جو خود چیزیں نہیں بنا رہے لیکن ایک ادارے سے چیزیں خرید کے آگے بیچ رہے ہیں. جس کا ٹرن اوور 50 لاکھ سے اوپر ہوگا اسے اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جب بھی پروونشل یا کوئی بھی گورنمنٹ کی ایجنسی ڈکلیئر کرتی ہے کہ اس ٹائپ کے تمام بزنسز ہمارے پاس رجسٹر ہونا ضروری ہیں, تو یو ہیو ٹو گیٹ یور سیلف رجسٹرڈ. So basically it all depends on the government rules, regulation and the law. Cottage industry basically وہ چھوٹی انڈسٹری ہے جس کو گورنمنٹ نے کاٹیج انڈسٹری ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. کاٹیج انڈسٹری کی ڈیفینیشن آج کل یہ ہے کہ 50 لاکھ سے کم ٹرن اوور ہے اس کا, اور اس کے یوٹیلیٹی بلز, بجلی پانی گیس کا بل 7 لاکھ روپے سے اوپر نہیں ہوتا. لیکن
ایز اینڈ وین ریکوائرڈ گورنمنٹ اپنے سیٹ آف رولس چینج کر سکتی ہے. سیلز ٹیکس ادا کرنے کا اور ریکارڈ کرنے کا صحیح طریقہ وہ ہے کہ ہم اپنی تمام سیلز انوائسز میں سیلز ٹیکس کا ایک کالم یا رو ضرور رکھیں، جس سے پتہ چل سکے کہ ہم نے اس پوری ٹرانزیکشن میں کتنا سیل ٹیکس کاٹا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بل آتا ہے تو اس میں آپ کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں کنزمپشن کی، اس کے علاوہ بہت ساری ڈیٹیلز ٹیکسز کے اوپر ہوتی ہیں. اگر آپ اپنا بجلی کا بل دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی ایک پیمنٹ اگینسٹ دوز یونٹس یوزڈ آ رہی ہوگی جو آپ نے بجلی کے استعمال کیے ہیں، اور ایک اور پورشن اس بل میں لگا ہوتا ہے جس میں مختلف ٹیکسز جو آپ کے اوپر لاگو ہیں بیسڈ آن دا اماؤنٹ پیبل اگینسٹ یوٹیلائزنگ الیکٹریسٹی، اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے. ان دونوں کو ملا کے آپ کا بل بنتا ہے. اسی طرح اگر آپ پیٹرول خریدتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی پرائسز پہ بھی مختلف لیویز اینڈ ٹیکسز اپلیکیبل ہیں، تو ہم پیٹرول کے ساتھ ہی ان ٹیکسز کو بھی ادا کرتے ہیں. اب اسکول میں بھی، ڈاکٹرز کے پاس بھی اور دوسری سروسز پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہے، اور آپ کے پاس جب بھی بل یا چالان یا انوائس آئے گی تو اس میں علیحدہ سے مینشن ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس کتنا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کی کمپنی سیلز ٹیکس کی انوائس بنائے تو اس میں یہ بتائے کہ یہ سیلز ٹیکس وہ کس ایجنسی کے لیے کاٹ رہی ہے. کیا یہ ایکسائز ڈیوٹی ہے، کیا سیلز ٹیکس ہے، کیا ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، اور اس ٹیکس کا امپیکٹ کیا ہے پرسنٹیج وائز اینڈ اماؤنٹ وائز. یہ تمام چیزیں ٹوٹل ہو کے آپ کے اینڈ پیبل پہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں، اور ان کو ہم اسی طرح سے علیحدہ علیحدہ اپنے اکاؤنٹنگ بکس میں یا کوئک بکس میں ریکارڈ کرتے جاتے ہیں. ریزن بینگ کہ سیلز ٹیکس انوائس وہ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ آڈیٹیبل ہے، جو آپ نے کسی بھی ایجنسی کو ایز اینڈ وین ریکوائرڈ آڈٹ کے لیے دکھانا ہے کہ ہم نے یہ انوائس دی تھی اور یہ ہم نے ٹیکسز کاٹے ہیں اور یہ ہمارے پاس بک میں یا سسٹم میں ریفلیکٹ کر رہے ہیں. سیلز ٹیکس انوائس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، جس میں اوپر سارے آئٹمس اور ان کی ڈیٹیلز، ان کی پرائسز موجود ہے، اور نیچے اگر ایک ہی سیلز ٹیکس یا اس سے زیادہ سیلز ٹیکس اپلیکیبل ہیں تو اس ٹوٹل اماؤنٹ کے اوپر یہ ٹیکس آپ کے ایز پر پرسنٹیج یہاں ریفلیکٹ ہوگا. اس کی ایک اور مثال یہ لیں کہ ہمارے پاس بعض آئٹم ٹیکس ایگزمپٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ایسے اجناس اور چیزیں جو لوگوں کے روزمرہ کے استعمال میں آتی ہیں، جس میں کھانے کے لیے چاول، دال، گوشت وغیرہ شامل ہے، اسے سیلز ٹیکس سے مستثنا قرار دیا ہے. اسی لیے اگر آپ بڑے اسٹورز میں سیلز ٹیکس انوائس نکالیں گے یا اپنی انوائس نکالیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس انوائس میں تمام آئٹم جو لسٹڈ ہیں ان کے ساتھ یہ بھی لسٹڈ ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس ان کے اوپر کتنا تھا، ٹوٹل ٹیکس آپ نے کتنا دیا، اور کون کون سی ایسی آئٹمز ہیں جو ٹیکس سے مستثنا ہیں اور صفر ہیں، اور یہ ساری ڈیٹیل آپ کو دی جاتی ہے. یہی طریقہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سیل ٹیکس کا ریکارڈ کس طریقے سے مینٹین کرنا ہے.